اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال الله تبارك وتعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم، میرے قابل صد احترام حضرات علماء کرام جو دور و دراز سے ملک کے اکناف و اطراف سے اس وقت اس بڑے دینی مرکز کے اندر آپ جمع ہے اور دینی علوم کی تحصیل کے بعد اور دیگر حضرات دنیاوی علوم فنون کی تکمیل کے بعد تعلیم و تربیت پانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم دنیا میں جس مصروفیت جس مشغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہوں، لیکن ہم وہ کام اس کی نظارتوں اور تقاضوں کے ساتھ جب تک انجام دے سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمارے دامن گیر رہے گا. اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے، اللہ کے ڈر سے خوف زدہ رہے گا، ارشاد فرمایا اس کو جو دو جنتیں عطا کی جائیں گی. کہیں ارشاد فرمایا نزافتان، پھوٹتے دو چشمے ہوں گے اور وہ چشموں کی پھوار ایسے ہوگی کہ جو نہایت خوشگوار فضا بھی پیش کر رہے ہوں گے اور انتربیزیاں جو ہے بھی کام کر رہے ہوں گے. جیسے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت میں جو حوریں عطا فرمائے گا تو فرمایا اگر ان میں سے کوئی دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان یہ جتنا خلا ہے یہ سارا روشن ہو جائے گا. اور ارشاد فرمایا
یہ سارا معطر ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا ہی مفہوم ہے کہ اس کا جو سر کا دوپٹہ ہوگا، فرمایا کہ تمہاری دنیا اور دنیا و ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے، ساری موجودات عالم اکٹھا کر لیے جائیں، اس دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکے۔ یہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے ان کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر سے خوف زدہ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ خواہش نفس سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت اس صلہ میں فرمایا اس کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سی جنت ہے؟ وہ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دنیا کی کسی آنکھ نے ایسا منظر کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ تصور کرے کہ ایسا ہوگا جنت کا منظر۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس نے ایسی کہانی کہیں اور سنی ہوئی، کہیں اور سنی ہو، نہیں، اس کی پوری حقیقت اگر اس کو بیان بھی کر دی جائے، نہیں، پھر بھی نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولا خطر علی قلب بشر، تصوراتی طور پر اگر دل میں وہ خیالات دوڑاتا رہے اور تصور کرتا رہے تو فرمایا کسی دل پر اس کی حقیقت کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ ان کو اللہ عطا فرمائیں گے جو اپنا دل اور اپنا دماغ، اپنی آنکھیں اور اپنے کان، اپنے اعضاء اور اپنے جوارح، یہ سارے تابع کر دے گا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس کام سے وابستہ ہو رہے ہیں اس میں آزمائشیں بھی بڑی ہیں کہ مصیبت کے بارے کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آتے ہیں، اور آپ رافت اور رحمت کا معاملہ کریں، آپ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ کریں، اور آپ ان کے دین کے قریب آنے کا ذریعہ بنے کہ وہ آپ کے پاس اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ آپ شکر کریں کہ میں دین کی بات کہنے اور سنانے کے لیے جاتا، شاید اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اب یہ میرے پاس آیا ہے، اس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے دین سے یہ وابستہ ہو جائے، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہمارے محترم حافظ محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم نے یہ اس کام کے ساتھ وابستہ ہوئے، یہ دین کا مرکز جو ہے وہ یہاں پہ آباد کر دیا، اور یہ ان کے لیے صبح قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں نماز پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کی یاد میں مصروف رہیں گے، اور یہ تو وہ جگہ ہے جس میں خاموش اگر کوئی آ کر بیٹھ گیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو بھی اس کو نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور محترم بھائی اور دوستو، یہ وہ مقدس مقام ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المساجد بیوت اللہ والمؤمنون ذکرار اللہ
وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ جُنْدُ اللَّهِ، مسجد میں آنے والے مومن یہ اللہ تعالیٰ کے زائرین ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی ملاقاتی ہیں. جس کے گھر میں جاتا ہے تو گھر والے کو ملنے کے لیے جاتا ہے. یہ جو آتے ہیں یہ اللہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے زائرین ہیں. وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور جس کی ملاقات کرنے کے لیے گئے اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، کہ اپنے ملاقاتی کو معلوم واپس نہ کرے، اس کی خاطر تواضع کر کے اس کو واپس بھیجے، اس کو سرفراز کر کے واپس بھیجے. میرے محترم بھائیوں، تو ان مراکز کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے. ان مراکز کو ہم خوب جو ہے وہ آباد کریں. اس کام سے وابستہ ہونے کے تقاضوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھیں. یہ جو خواتین کے لینے لگ جاتی ہیں بیٹھے جی، میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ وہ بھری ہوئی تھی، اور وہ مرد بھی وہی اندر بیٹھے ہیں، عورتیں بھی وہی بیٹھی ہیں. پھر ایک جگہ پر گیا، وہاں بھی ایسے دیکھا، تو پھر میں نے ان سے عرض کیا، محترم ہمارے قابل احترام بزرگ تھے، تو میں نے ان کو کہا شرعی تقاضا یہ ہے کہ درمیان میں قناعت رکھنا، یہ ادھر ہو جائے، خواتین جو ہے وہ ادھر ہو جائیں، پھر اپنے سامنے ایک چھوٹی سی قناعت رکھیں. آپ کی نگاہ غیر محرم پہ نہ پڑے، آپ ان کی بات سنیں اور ان کی بات کے مطابق ان پر جو ہے وہ توجہ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم عورت جب سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو نگاہ تو خواہ پڑ جاتی ہے، وہ بات پوچھتے اور بتاتے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو سینے کی اندر کی باتیں ہیں اور وہ آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں اس پر وہ آشکارا ہے، وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے علم ہے. اس لیے محترم بھائیوں، اس کا خیال کرو کہ خلوت میں خاتون کوئی نہ آپ سے کوئی دم کرانے آئے، تعویذ لینے کے لیے آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعویذ اگر جائز کام کے لیے ہوگا تو جائز ہوگا، ناجائز کام کے لیے ہوگا تو تعویذ ناجائز ہوگا. دوسری یہ بات سے نشین کرائیں، بعض اوقات یہ یاد رکھیں اللہ کی تقدیر ہے. ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. جو مبرم ہے وہ تو طے ہے، وہ اٹل ہے، یہ کام ایسے ہی ہونا ہے، اس کو بیماری سے صحت نہیں ملنی. اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ کسی کے ساتھ اللہ مشروط کر دیتے ہیں. اگر اس نے فلاں رستہ اختیار کیا، فلاں دوا اس نے استعمال کی، فلاں اس نے دم کرا دیا، فلاں اس نے تعویذ لے لیا، میں اس میں اثر ڈال دوں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تقدیر معلق ہے. اگر آپ اس کے ذہن نشین یہ بات کرا دیں ہمارے پاس جو بھی آئے گا وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ٹھیک ہو کر جائے گا، چونکہ ہم اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا کسی کلام کے ساتھ یہ پکا وعدہ نہیں ہے کہ یہ کلام پڑھ کر پھونک دیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، دوسری بات ہے ہی ایسا نہیں ہے. آپ اس کے ذہن نشین کرائیں. جس طرح دوائیں استعمال کرتے ہو اور دواؤں میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، آیات قرآنی کے اندر، احادیث کی دعاؤں کے اندر، کلمات کے اندر جو ہم لکھ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. ایک مریض دوا استعمال کرتا ہے اور وہ اس دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی مریض معالج کے پاس آتا ہے، معالج وہی دوا اسی طریقے سے استعمال کراتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ بتا دیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے
لیکن یاد رکھیں کہ یہ مؤثر بذات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ تعویذ جو ہے یہی نفع نقصان کا مالک ہے، یا میں جو آپ کے سامنے بیٹھوں میں نفع نقصان کا مالک ہوں، نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ اور ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام ہے، اس سے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں بالوں، کبھی نہیں بھی ٹھیک ہوتے، جس کو اللہ نے نہیں ٹھیک کرنا تو وہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے، ہم سارے جتن کر لیتے ہیں اور نہیں، ایسا نہیں، آپ نے پکا اس کے ذہن میں بٹھا دیا، بس یہ اللہ کا کلام پڑھا نہیں اور بندہ ٹھیک ہوا نہیں، لکھا نہیں اور ٹھیک ہوا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو یہ ذہن نشین کرائے کہ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت صحت عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بھی کو ٹھیک ہوتا، ایسا نہ ہو اس کا اللہ کے کلام سے یقین ہی اٹھ جائے کہ اللہ کا کلام جو ہے کوئی اثر نہیں ہے، تو کوئی نہیں دیکھا میں تو نہیں ٹھیک ہوں، کہ بھائی یہ تقدیر معلق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دوا سے صحت دے دیں گے، اللہ رب العزت ایک یہ عمل جو خیر کا ہے اس کے ساتھ اس کو صحت عطا فرما دیں گے، تیرے لیے صحت نہیں لکھا ہوگا اس لیے تجھے صحت نہیں ملی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دوسرا وہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، زیادہ اس چیز پر آپ اس کو لگائیں کہ دعا اس سے بھی بڑی طاقت ہے، دعا کے اندر تعویذ سے بڑی طاقت ہے، اور پھونک سے بڑی طاقت جو ہے وہ دعا کے متعلق ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو اس لیے دعا پر لگائیں کہ اللہ سے زاری کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہر روز صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور تلاوت کلام پاک اپنے معمولات میں لائیں، اور یہ چیزیں اس کے اوپر ان کو آپ لگائیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمارا عمل بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مؤثر بنا دے گا تمہاری ان دعاؤں کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ کے ساتھ آپ کے ان عملیات کے نتیجہ میں لوگ دین کے قریب آنے چاہیے اور ان کے عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے، وہ ان شرکیات سے اور بدعات سے، تاکہ ان کا ناطہ ختم ہو جائے۔ آپ کا یہ سیکھنے کا آپ کے سیکھنے کا مقصد، منتہا نظر، مقصود یہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بخشش کا ذریعہ بنے گا، بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا، کہ کتنے لوگوں کو یہ دین پر لائے ہیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ہمارے صدقہ جاریہ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، آپ کو وہاں ثواب کے بنڈل جو ہے وہ وہاں پہنچتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے جو ہے ایسا ہوگا، اور یہ اگر خواہشات نفس کے پیچھے آدمی نہیں چلے گا پھر یہ کامیابی حاصل کر سکے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو کئی طریقے سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ شیطان کے پیچھے کیا ہے چلنا؟ یہ خواہش نفس ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور نفس تو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ مزے اڑا لو اور یہ کام کر لو، اور اس میں آرام ہی آرام ہے، اور اس میں سکون ہی سکون ہے، اور آدمی اس راہ پہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ خواہشات نفس پہ چل پڑیں گے اور لمبی لمبی امیدیں جو ہے وہ باندھ دیں گے اللہ رب العزت۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا تو وہ ہے کہ من دان نفسہ، اپنے نفس کو تابع کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کی محنت پہ جو ہے وہ چل پڑا، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہ جو ماشاءاللہ لائن آپ نے اختیار کی ہے، آپ کے لیے یہ خیر کا ذریعہ جو ہے وہ بننی چاہیے۔
اور مخلوق خدا کی خدمت کا ذریعہ بننے کا۔ کئی لوگ اس میں بھی ناجائز طریقے کہ شرکیہ کلمات جس کا پتہ نہ ہو آپ نہ کیا کریں، ہندسے لکھے ہوتے ہیں، ان ہندسوں کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے، یہ کسی قرآنی آیت کا نچوڑ ہے، یہ جو شرکیہ الفاظ کا جو یہ نچوڑ ہے، اگر آپ کو پتہ نہ چھوڑ دیں۔ ہاں کسی بزرگ عالم دین، مستند بزرگ معتمد عالم دین بزرگ کا جو ہے وہ اگر کوئی چیز ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک سے جو ہے لی ہوگی اس کو لے لیں۔ بعض اوقات شیطان تک سے مدد لیتے ہیں، الفاظ ایسے شیطان سے بھی مدد لے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان میری، اے فلان جن میری یہ مدد کرو۔ اب یہ شرکیہ چیزیں آپ اس سے بچیں۔ یا جبریل، یا میکائیل، یا غوث، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ہمیں استعمال کرنے چاہیے، ہم اللہ کی مخلوق کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ اس سے اگر کوئی کام ہو بھی جائے آپ سمجھیں شیطانی سلسلہ ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، ایک یہودی سے جا کر دم کرایا، ٹھیک ہو گئی، پھر تکلیف ہوئی، پھر اسے جا کر دم کرایا، ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ تم اس کے پاس گئی ہو، کہتے یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کوئی اس میں ایسا عمل کرتا ہے کہ آپ سمجھتی ہے کہ میں ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اس پر ہاتھ رکھو کہ اذن الباسا رب الناس، اللہ کو خطاب کر کے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اذن الباسا رب الناس اشف انت شافی، یہ تین ہی وہ جملے بنتے ہیں مختصر سے، تو یہ دم کر لو، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دم کرنا شروع کیا، ٹھیک ہو گئی۔ تو بعض اوقات شیطانی کام بھی ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ کئی عیسائی بھی عملیات کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے لے کر ایک مسلمان کہتے ہیں بڑی مؤثر چیز ہے، یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں بعض اوقات کے حضرات صحابہ کرام کو گالیاں ہوتی ہیں، ایسی چیز ہوتی ہے بالکل پکا شرک ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات شیطان اور فرعون اور حامان اور قارون ان سے جو ہے وہ مدد مانگی، ان کے ناموں کا واسطہ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے ان باتوں سے۔ ان لائنوں میں آپ حضرات کو دیکھنا ہوگا کہ قرآنی آیات ہے، اس کے بیچ میں کوئی آمیزش تو نہیں کرتی، آپ تو عالم ماشاءاللہ دوسرا بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات قرآنی آیات آگے بھی قرآنی آیت اور پیچھے بھی قرآنی آیت اور بیچ میں کچھ ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ حضرات نے بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ بچنا ہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے تعریف کر رکھی ہے اس کے اندر، یہ بھی میں نے نہیں لینا۔ اور جائز کام کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا خالق میرا جو ہے وہ مسخر ہو جائے، اور وہ ایسے مسخر کہ جیسے باندھا ہوا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے، ایسا نہیں۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایسا عمل کرنا کہ ان کے معاملات درست ہو جائے، یہ تو درست ہے، لیکن کسی کو آپ اس کے ایسا مسخر کر دیں کہ جیسے میں نے یہ قلم جو ہے وہ جیب سے نکال کے ادھر ڈال دیا تو اس نے کوئی انکار نہیں کیا، ادھر سے نکال کے ادھر لگا دیا تو اس نے کوئی انکار نہیں کیا، تو اس طرح کا مسخر کرنا، یہ تو اگر اس تسخیر سے کوئی اسلام میں داخل کیا جاتا تو کیا جا سکتا، لیکن اب بھی عالم السلام نے یہ عمل کبھی نہیں کیا، تو یہ تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اور کس خیر کام کے لیے ہے، کسی خیر کے کام کے لیے اجازت ایسی نہیں ہے، تو یہ تصویر بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو آپ ان اعمال کے اندر جو ہمارے سلف ہمارے اکابر سے ایک باقاعدہ ایک یعنی اس کی بھی جیسے حضرت حافظ صاحب تشریف لے آتے ہیں بزرگوں سے ملاقات کی ایک سند آ رہی ہے کہ فلاں بزرگ سے پھر فلاں سے پھر فلاں سے پھر فلاں سے اس طریقے سے جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، یہ والے عمل جو ہے آپ حضرات کرنا۔ بعض اوقات کوئی ایک آدمی ہوتا ہے
اور وہ اللہ کے توکل اور بھروسے کے اوپر کوئی بھی ایپ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس سے وہ کہیں آپ نے ویسے پہلے کسی بزرگ کو دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن آپ کر رہے ہیں، اگر اس کا طریقہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے تو پھر آپ نے لکھ دیا۔ تو اگر کوئی ایسی کلام ہو، آپ اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں آ رہا اور وہ عمل اگر کرتا ہے، منتر شنتر بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے کیا تو وہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ یہ باتیں جو ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے پھوٹ کر قدم رکھتے ہوئے یہ کریں کہ انشاءاللہ یہ میری جو شب و روز کی محنت ہے میرے لیے نجات آخرت کا سامان ہو رہا ہے۔ اس پر کسی جائز کام کے لیے آپ کی اگر کوئی خدمت کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک جائز کام ہے اور آپ نے جائز طریقے سے اس کے لیے یہ کوشش کی ہے، تو اس لیے اس پر اگر کوئی ہدیہ آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ حضرات کے علم و عمل میں بے تحاشا برکتیں عطا فرمائیں، اور مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اللہ رب العزت چند روزہ یہ زندگی کے اوقات اس طرح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہم سرخرو ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی سرخرو ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں، قطعی طور پر اس میں کوئی سودا بازی ہماری نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فکر مدینہ جس کے سینہ میں وہ ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینہ میں ہے۔ حضور سے ہمارا تعلق، حضور سے ہماری محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت والی زندگی، یہ اگر معجزہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم جس اس میں قدم رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی نصرت و مدد ہمارے شامل حال فرمائے اور ان دینی تقاضوں کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اللہ اللہ